الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام طلاق کے متعلق ایک مسئلے کی وضاحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ کو اتنی آہستہ آواز کے اندر طلاق دی کہ اس کے اپنے کانوں تک بھی آواز نہیں پہنچی، تو آیا شرعاً طلاق نافذ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو شریعت مطہرہ کی روح سے طلاق نافذ ہونے کے لیے کم از کم یہ بات ضروری ہے، کلام کے ساتھ طلاق نافذ ہونے کے لیے کم از کم یہ بات ضروری ہے کہ اس کی طلاق کی جو آواز ہے وہ کم از کم اس کے اپنے کانوں کو پہنچ جائے، اس کے اپنے کان اس آواز کو سن سکیں۔ اگر اس کے اپنے کانوں تک وہ آواز پہنچ گئی یا یہ ہے کہ بیچ میں کوئی شور شرابہ نہ ہوتا تو وہ پہنچ جاتی، تو پھر ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر صرف زبان کو حرکت دی ہے کہ کانوں تک آواز نہ گئی، نہ پہنچی، تو پھر ایسی صورت کے اندر شرعاً طلاق نافذ نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس حوالے سے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے العطایہ نبویہ فی الفتاوی الرضویہ شریف کتاب الطلاق میں در مختار کے حوالے سے اس مسئلے کی توضیح فرمایا کہ یا زبان سے لفظ تو کہے مگر ایسے کہ زبان کو صرف جنبش ہوئی، حرکت ہوئی، آواز اپنے کان تک آنے کے بھی قابل نہ تھی، تو مذہب اصح میں یوں بھی طلاق نہ ہوگی۔ اور پھر اس حوالے سے ایک اصول بیان کیا کہ جن چیزوں کا تعلق کلام کے ساتھ ہے ان میں کم از کم جو سننے کا معیار ہے وہ پایا جانا ضروری ہے احکامات کے نافذ ہونے کے لیے۔ جیسا کہ جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس میں بھی کم از کم اتنی آواز سے تکبیر کہنا ضروری ہے کہ اس کے اپنے کان اس تکبیر کو سن سکیں۔ اسی طرح سجدہ تلاوت ہے تو وہ بھی اتنی آہستہ آواز سے کم از کم پڑھنا ضروری ہے سجدہ تلاوت واجب ہونے کے لیے کہ اس کے اپنے کانوں تک آواز پہنچ سکے۔ اسی طرح غلام کو آزاد کرنا ہے، اسی طرح زوجہ کو طلاق دینی ہے تو کم از کم اتنی آواز ضروری ہے کہ اس کے اپنے کان اس کی اپنی آواز کو سن سکیں۔ لہٰذا جب آواز کا، کلام کا یہ کم درجہ پایا جائے گا تو پھر شرعی اعتبار سے حکم ثابت ہو جائے گا۔ تو طلاق کے اندر بھی یہ بات ضروری ہے کہ طلاق تب ہی نافذ ہوگی کہ جب اس کی اپنی آواز اپنے کان تک پہنچ سکے۔ اگر اپنے کان تک آواز نہیں پہنچی تو پھر ایسی صورت میں طلاق نافذ نہیں ہوگی۔ اور اس میں ایک بات کا لحاظ ضروری ہے کہ بیچ میں کوئی شور شرابہ نہ ہو، کیونکہ اگر وہ آہستہ آواز اس نے کلام تو کیا لیکن کان تک وہ آواز پہنچ سکتی تھی لیکن شور کی وجہ سے نہیں پہنچی، اب ایسی صورت کے اندر بھی طلاق نافذ ہو جائے گی۔ یعنی بیچ میں کسی معنی کے بغیر وہ آواز کان تک پہنچے تو پھر شرعی اعتبار سے طلاق نافذ ہوتی ہے۔ اگر بیچ میں کوئی معنی آ جاتا ہے، شور و غل آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے کان تک آواز نہیں پہنچتی تو وہ طلاق واقع ہونے کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی، طلاق بہرحال ایسی صورت میں نافذ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔